الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور انور شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، اور جب وہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو درود کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ برکت کے لیے تمام معزز سامعین و ناظرین ایک بار پھر سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک بی بی یہ کہہ کر اپنا بیٹا چھوڑ گئیں کہ جناب جی آپ سے محبت کرتا ہے اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اس کی تربیت فرما دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا۔ ایک روز اس کی ماں آئی، دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور، رنگ زرد یعنی پیلا ہو گیا اور جو کی روٹی کھا رہا۔ جب حضور غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں، جسے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی، یا غوث اعظم آپ خود تو مرغی کھائیں، میرا بچہ جو کی موٹی روٹی۔ یہ سن کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پہ رکھا اور فرمایا، قم باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، یعنی جی اٹھ اس اللہ کے حکم سے، یعنی زندہ ہو جاؤ اس اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ سے ہی سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا وہی کچھ کھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و اصحاب و ازواج و آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بارگاہ رب الانام عز و جل میں اس قدر بلند و بالا ہے کہ جب آپ کسی مردہ مرغی کو اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہونے کا ارشاد فرماتے ہیں تو اس مردہ مرغی میں جان آ جاتی ہے، بلکہ ان ہڈیوں میں جان آ جاتی ہے، گوشت و پوست پورا وجود مرغی کا بن جاتا ہے، وہ آپ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے پہلے کی طرح زندہ ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھیے، بلا شبہ یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موت و حیات میرے اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ عز و جل اگر اپنی خصوصی نوازشات سے اپنے کسی مقرب نبی یا برگزیدہ ولی کو مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا فرما دے تو یہ کوئی ناقابل تسلیم بات نہیں، نیز اللہ عز و جل کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ عطائے ربی پر اعتراض کرنا یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی تو اس کا یہ نظریہ قرآنی حکم کے خلاف ہے۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، برس والے مریض کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ نبی جو کام نبی سے صادر ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے، جو اللہ کے کسی ولی سے صادر ہو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے مردے زندہ کرنا اپنی طرف منسوب کرتے ارشاد فرما کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، مگر ساتھ ہی یہ فرما کہ اللہ کے حکم سے، یعنی میرا مردوں کو زندہ کرنا اللہ رب العالمین کے حکم اور اس کی عطا سے ہے۔ برادران اسلام، طبقہ اولیاء میں سے محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ سیدی و مرشدی السید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کے وہ مقرب ترین ولی ہیں جو تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ ان کی شخصیت عوام و خاص سبھی کے لیے لائق عقیدت و احترام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف کثیر الکرامات بزرگ ہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے آپ کو دیگر اولیاء اللہ علیہم الرضوان کی طرح کرامات و انعامات سے بھی نوازا ہے۔ خاتم المحدثین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشائخ اولیاء میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے آپ کا ہم پلہ نہیں، یہاں تک کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا حال تو موتیوں کی لڑی جیسا کہ جب ٹوٹتی ہے تو ایک کے بعد ایک موتی گرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اعداد و شمار سے باہر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات تو کرامات و کمالات کا منبع ہے۔ صرف آپ کے مبارک نام کی یہ برکت ہے کہ جہاں پکارا جائے موذی جانوروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نیز منقول ہے کہ جو شخص شیر کے سامنے آئے اور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی ذکر کر دے، شیر بھی اس پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ یہ اولیاء کاملین کی عظمت و شان ہے کہ جیسا کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس جن والے مریض کے پاس سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا تو جنات اس مریض کو چھوڑ جاتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔